ترکیہ نے نیو ایئر کے موقع پر نئی تاریخ رقم کی۔ ترکیہ کی 10 لاکھ عوام نے سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کیا نیو ایئر کے دن، اور ان کا یہ پروٹیسٹ تھا فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں۔ 1 جنوری کی صبح کو فجر کی نماز کے فوراً بعد 10 لاکھ ترکیہ کی عوام سڑکوں پر اتر جاتی ہے، وہ احتجاج کرتی ہے، فلسطین کے ساتھ اپنی یکجہتی کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ ترکیہ کی عوام کہتی ہے 2025 میں جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن 2026 میں ان کا عزم اور ارادہ ہے غزہ پٹی کو باضابطہ دوبارہ بسانے کا، ایک خوبصورت شہر میں تبدیل کرنے کا۔ انہوں نے اس عزم کا اعلان کیا کہ سال 2026 میں غزہ پٹی پر کوئی حملہ نہیں ہونے دیا جائے گا، کسی بھی طرح کے تشدد کو فلسطینیوں کے ساتھ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب ترکیہ میں ہونے والے اس احتجاج کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ احتجاج ہوا ترکیہ کے تاریخی شہر استنبول میں، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے۔ یہ جو استنبول ہے، یہ جو قسطنطنیہ ہے، یہ یورپ میں پڑتا ہے۔ عموماً جو لوگ ترکیہ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ترکی 2 جگہ میں تقسیم، یعنی آدھا ترکی ایشیا میں ہے اور آدھا ترکی یورپ میں پڑتا ہے، اور ترکی کی جو تہذیب ہے، وہاں کا جو کلچر ہے، وہ یورپ جیسا ہے۔ ترکی کے لوگ خود کو یورپین لوگوں کی طرح رہنا پسند کرتے ہیں، اور ایسے اگر وہاں کا مزاج ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ استنبول میں زیادہ لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے کہ یورپ کی طرح نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرنے کا، جشن منانے کا، نہ کہ عرب کے دیشوں میں، نہ کہ پاکستان میں۔ لیکن استنبول کی عوام جو یورپ میں پڑتا ہے، وہاں کے لوگوں نے فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا۔ وہ فجر کی نماز ادا کر کے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں فلسطینی جھنڈا ہے، کسی کے ہاتھوں میں ترکیہ کا پرچم ہے، کسی کے ہاتھ میں ترکی اور فلسطین دونوں کا پرچم ہے، اور وہ فلسطین زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، غزہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، حماس زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ کسی کے ہاتھوں میں ابو عبیدہ کی تصویر ہے جن کی شہادت کی حال ہی میں خبر آئی، کسی کے ہاتھوں میں شہید اسماعیل ہنیہ کی تصویر ہے، کسی کے ہاتھوں میں شہید یحییٰ سنوار کی تصویر ہے، کسی کے ہاتھوں میں حماس کے رہنما کی تصویر ہے، کسی کے ہاتھوں میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کی تصویر ہے۔ اور فجر کی نماز ادا کرتے ہی ترکیہ کے مختلف علاقوں سے، محلوں سے، مسجدوں سے پورا جلوس نکلتا ہے، اور کسی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ 5 لاکھ کی بھیڑ تھی۔ العربیہ نے اپنی رپورٹ میں کہا 5 لاکھ کی بھیڑ تھی۔ ترکیہ کی جو میڈیا ہے ان کا دعویٰ ہے 10 لاکھ سے زیادہ عوام سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کر رہی تھی، اور اس پورے مومنٹ کو، اس پورے پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہے تھے رجب طیب اردوغان کے بیٹے بلال اردوغان۔ بلال اردوغان کے پاس کوئی آفیشیل عہدہ نہیں ہے، ان کے پاس حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بلال اردوغان کچھ بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، بزنس میں ان کا اپنا ایک ہولڈ ہے، اور رجب طیب اردوغان کا ایڈوائزر بھی ان کو مانا جاتا ہے۔ لیکن بلال اردوغان نے اس پورے پروٹیسٹ کو لیڈ کیا، قیادت کی، اور انہوں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا سال 2026 ہم فلسطین کے نام کرتے ہیں۔ ہم نے جشن منانے کی جگہ، ہم نے نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرنے کی جگہ فلسطین سے اظہار یکجہتی کو ضروری سمجھا، اس کو ہم نے ترجیح دیا، اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ ترکیہ کل بھی فلسطین کے ساتھ تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ 2026 میں فلسطینیوں کو امن، شانتی کی زندگی جینے کا موقع ملے، ہم اسی کے لیے کوشش اور جد و جہد کرتے رہیں گے۔ بلال اردوغان نے اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کو خطاب کرتے ہوئے کہا اس کو اپنی دہشت گردی کو اب روکنا ہوگا، دنیا کو ماننا ہوگا کہ اسرائیل ایک ٹیرورسٹ اسٹیٹ ہے، اور اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے، جس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور استنبول کی یہ جو ویڈیو ہے، جو تاریخ ہے، جو تصویر ہے، دنیا بھر کے لیے ایک آئیکن ہے کہ نئے سال کے موقع پر ترکیہ نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ ایک اور خبر سامنے آئی، اور خبر میں یہ بتایا گیا کہ جب پوری دنیا نئے سال کا جشن منا رہی تھی، یعنی جیسے ہی کیلنڈر تبدیل ہوا، سال 2026 کا آغاز ہوا، تو بڑے بڑے لیڈرز بھی جشن مناتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لیکن ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان اس وقت آیا صوفیہ مسجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ترکی کے سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جب دنیا میں پٹاخے پھوڑے جا رہے تھے، آتش بازی ہو رہی تھی، مبارکباد کا میسج دیا جا رہا تھا، پورا سوشل میڈیا ہیپی نیو ایئر یا
न्यू ईयर मुबारकबाद कंग्रेचुलेशन न्यू ईयर के जश्न से भरा हुआ था। उस वक्त तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान आया सोफिया जामा मस्जिद में बैठकर कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, इबादत इलाही में मसरूफ़ थे। और आया सोफिया जो तुर्किया की जामा मस्जिद है उसकी अपनी एक तारीख़ है कि फ़ातिह कुस्तुनतनिया सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने एक चर्च से उसको मस्जिद में तब्दील किया और उसको उन्होंने ख़रीदा, ईसाइयों को पैसा दिया और जब ईसाइयों ने अपने चर्च को बेच दिया उसके बाद उसको मस्जिद का हिस्सा बनाया गया। जिस तरह आज भी अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत सारे चर्च को वहाँ के मुसलमानों ने ख़रीद कर मस्जिद में तब्दील किया है। तो तुर्किया ने मुसलमानों का दिल जीता है इस मरतबा सड़कों पर उतर कर फ़लस्तीन से यकजहती का इजहार करके, और इसके लिए तुर्किया की आवाम मुबारकबाद की हकदार है। काश इसी तरह यकजहती का इजहार बांग्लादेश के लोगों को करना चाहिए, फ़लस्तीन के साथ इंडिया के लोगों को करना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को करना चाहिए।